بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ کتاب نکاح ہم پڑھ رہے ہیں، نکاح کے مسائل۔ صفحہ نمبر ہے 768، 768۔ باب قول اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کے قول، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ الآیہ الی قولی غفور حلیم، اس کا بیان۔ اب اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں، عرضتم به جس کے ساتھ تم نے تعریض کی، اشارہ کیا، من خطبۃ النساء یعنی عورتوں سے نکاح کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں تم نے اشارہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے نفسوں میں تم نے کوئی بات چھپا لی، ایک عورت ہے اس کا خامد فوت ہو گیا تو آپ اشارے میں کوئی پیغام بھیج دیں، یا پھر یہ کہ دل میں بات رکھ لیں کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی میں بعد میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں ہے۔ اب عرف الگ الگ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کوئی کہہ سکتے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کیا بولیں یا فلاں فلاں لفظ کیا بولیں، ہر جگہ عرف الگ الگ ہوتا ہے نا، زبانیں الگ ہیں، تو اپنے حساب سے جو ہے نا جس کو اشارہ کہا جاتا ہے۔ غفور حلیم، مطلب یہ ہے کہ موقع محل دیکھ کر اور وقت کی نزاکت، ظاہر بات ہے عورت نے ایک عدت گزارنی ہے، کافی لمبا پیریڈ ہے، تو کچھ عرصے کے بعد طریقے کے ساتھ آپ کام کر لیں۔ اب اس میں کوئی لمٹ نہیں بتا دی، لیکن یہ کہ بتا دیا جنرل رول کہ آپ نے اشارتاً بات کرنی ہے اور صراحتاً بات نہیں کرنی، اس طرح صراحتاً بات کرنے کے جو پیریڈ ہے وہ اس کی عدت کے بعد کریں۔ اکننتم کا مطلب ہے ازمر، تم جس بات کو تم نے چھپایا، وکل شیء سنتا ہو، اور وکل شیء سنتا ہو، ہر وہ چیز جس کو آپ محفوظ کریں، فهو مکنون، اس کو مکنون کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ہو، جس کو آپ کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ دیں اس کو مکنون جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ یہ اگلی جو میں بات ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ بھئی موقع محال صورتحال دیکھ کے کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں باہر گیا ادھر نا کھیتوں میں، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، سر سر اس کا پھٹا ہوا اور تازہ تازہ پٹی کی ہوئی، جیسے لگا ہوا کہ سر سے خون نکلا ہے۔ تو میں نے پوچھا، بزرگ تھا، میں نے کہا بھائی بزرگوں کیا ہوا، خیریت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا؟ میں نے کہا شاید بچوں نے مارا مورا ہے۔ کہتا ہے نہیں بس نا، مجھے کہتا ہے بیٹا رہنے دو، کیا میں بتاؤں؟ میں کہا نہیں پھر بھی بتائیں کہ کوئی اوپرے کیا ہو گیا کوئی؟ کہتے یار کوئی زمانہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی شرافت کا بھی مطلب ہے، شرافت ہے کوئی زمانہ نہیں، شرافت کا کوئی مول ہی نہیں ہے گا، نیکی کرن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں کہا ہویا کی دسو؟ کہتے وہ ہماری پڑوسن تھی، اس کا خامد جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، تو میرا یہ ذہن تھا کہ میں اس سے جو ہے نا میں شادی کروں گا، تو سب سے پہلے میں اس کو کیا دیتا ہوں، اور پہلے اس کا خامد بیمار رہتا تھا، اس وقت کے میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی جب یہ فوت ہو جائے گا نا اس وقت میں بعد میں شادی کر لوں گا اس سے۔ اب وہ بھائی صاحب اس عورت کے پاس گئے، دوسرے دن کی بات ہے، دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، جا کے سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا تو ٹھیک ہے، ایک گئی بیمار رہتا سی، تو میرے ذہن چاہیے سی کہ جدو انہیں فوت ہونا ہے نا تو میں بیاہ کرنا ہے، تو میں تیار ہاں، تو ٹینشن نہیں لینی ہے گی، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں جناب ہوں کی کہتے ہیں بیوہ ہو گئی ہیں تو ہن پتہ نہیں کی بڑھنا ہے۔ یہ اس کے ساتھ وہ دوسرے تیسرے دن بات کر رہے ہیں، اور بیوی مطلب عورت وہ جو ہے جس کا خامد فوت ہوا ہے وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ پریشان ہے، وہ انہیں جناب پینڈو سی انہیں جتی لا لی تو کٹنا شروع کر دیتا، انہوں نال دو تین بڑھیاں ہوراں نوں رلا کے انہاں کٹیا تو سر پاڑ دیتا، اور محلے میں تو میں ہو گئی اور بےزتی ہوئی۔ اب بیچارہ سر پہ پٹی لگوا کر باہر کھیتوں میں بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اب کون سے جو ہے نا پلاننگ میں نے کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اشارتاً بات کرنی ہے، کنایتاً بات کرنی ہے، پھر آگے سچویشن دیکھ کے یا کیسے کرنی ہے، یا آپ کی بات کرنی بنتی بھی ہے یا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں
یا آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ وہاں پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. ان مجاہدین عن ابن عباس، بھائی کتاب و نکاح پڑھ رہے ہیں نا، تو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. اب کہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں، یوں کہہ لیں یہ باب ہے کہاں پہ آپ نہیں بھیج سکتے واضح طور پہ نکاح کا پیغام، تو آپ کے اوپر پابندی ہے. ٹھیک ہے، جیسے نکاح کرنے میں پابندی ہے نا کہ آپ فلاں فلاں سے نکاح کر سکتے ہیں، فلاں فلاں سے نہیں کر سکتے، ایسے نکاح کا پیغام بھیجنے میں بھی جو ہے نا وہ پابندی ہے کہ ادھر آپ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، آپ نے واضح طور پہ بات نہیں کرنی. ابن عباس سے مروی ہے فیما ارستم، اس کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں، ای فی تفسیر یاد الایت، یقولو وہ کہہ رہے ہیں، یقولو آدمی کہے گا، وہ بیان کرتے ہیں کہ انی ارید التزویج، میرا شادی کا ارادہ ہے، ولا ودیت انہ تیسر علی امرات صالحۃ، میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک عورت مل جائے. قاسم نے کہا یقول آدمی کہے گا ان کی علیہ کریمت، تو میرے یہاں معزز ہے، وانی فی کی لراغب، مجھے تجھ میں رغبت ہے، وان اللہ لسائق الیک خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خیر چلانے والا ہے، کوئی اچھا رشتہ لے کر آ جائے گا. ونا وہذا، اس طرح کا جملہ بولے گا. عطا نے کہا یعرضو، وہ تعریض کرے گا، ولا یبوہ، باسی طور پہ بات نہیں کرے گا، الا یسر، نیچے لکھا ہوا ہے. یقول وہ یہ کہے گا اننی حاجت، مجھے بھی ضرورت ہے، میرا بھی ارادہ ہے میں شادی کر لوں. وابشری، تو خوش ہو جا، وانتی بحمد اللہ، تو اللہ کی توفیق سے نافقہ، تیرا مقام اونچا ہے. تو وہ تقول ہی، اور وہ یہ آگے سے کہے گی قد اسمع ما تقول، تحقیق میں نے سن لی جو تو بات کہہ رہا ہے. ولا تعید شیئا، اور وہ وعدہ نہیں کرے گی. ولا یواعد ولیھا، اور نہ اس کا ولی وعدہ کرے گا بغیر علم، یا اس کے علم کے بغیر. اب یہ نہیں کہ بندہ مر گیا تو اس کا ولی پہلے کسی کے سیٹنگ کر لے، ہاں جی یہ عدت گزرنے دو، میں اس کا نکاح، اس کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا، تو یہ نہیں. وَإِنْ وَعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَ بَعْدُهُ، اور اگر عورت نے کسی بندے سے وعدہ کر لیا اس کی عدت میں، اپنی عدت میں، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اس کے بعد، لم یفرق بینہما، ہاں غلط کام کیا لیکن ان کے درمیان جدائی نہیں ڈالی جائے گی. حسن نے کہا لا تواعدوہن سرا، یہ جو آیت میں آتا ہے ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو باہم، اس سے مراد زنا ہے. اور ابن عباس سے مروی ہے الکتاب واجلہ، کتاب تحریر اپنے مدت کو پہنچ جائے گا، مطلب ہے تنقضی العدت، عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے. جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا بندہ آگے چل سکتا ہے، چلیں اور آگے جو ہے نا معاملہ بندہ جاری کر سکتا ہے. باب النظر الی المرأۃ قبل التزویج، عورت کو دیکھنا شادی سے پہلے، اس کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اگر ایک بندہ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت سے بات چیت بھی کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا. اس پر ہمارے عموماً جو اہل علم ہیں، جو مذہب میں جو فتاویٰ دیتے ہیں علماء کرام، وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بات چیت نہیں کر سکتا. وہ آپ نے بھی یہی سنا ہوا ہے نا، اور بھائی یہی سنا ہوا ہے، ہاں جی. اچھا یہ دیکھنا کیوں ہے بھی اس نے بتائیں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری پرسنل یہ رائے ہے کہ بات چیت بھی کر لینی چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھئی شریعت میں تو ادھر نہیں ہے، شریعت تو دیکھنے کی بات جو ہے وہ کرتی ہے، اور تم اپنی طرف سے ایک بات نہیں کر رہے ہو. آپ یہی کہیں گے نا کہ اس ماضی میں تو فتویٰ نہیں دیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی سچویشن اور تھی، آج کل صورتحال اور ہے. مستقبل میں جو قباحتیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ پہلے ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں. ماضی کی جو عورت تھی سن لیں، وہ ایسے ہی ہے جب آپ نے کسی چیز کو ایک ڈبے سے اٹھایا اور دوسرے ڈبے میں اس کو بند کر دیا. ایک گھر سے عورت نکلی، وہ دوسرے گھر میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور عورت کے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی میں نے گھر میں رہنا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور زندگی کے کوئی اور مقاصد نہیں تھے، میں نے گھر میں رہنا، ایک فیملی سسٹم. اچھا آج کل جو آپ ایجوکیشن دے رہے ہو، کیا تعلیم دے رہے ہو؟ آزادی کی دے رہے ہو.
مختلف رجحانات ہیں، مختلف مسالک ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف طرح کی سوچ ہے، قدامت پرستی ہے، جدت پسندی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کل کو دونوں کے جو میلانات ہیں وہ الگ الگ ہوں اور آپ زبردستی جو ہے نا ان کا آپ کی شادی کر دی گئی ہے، کل کو پتہ چلتا ہے نہیں بھی اس کی سوچ تو اس طرح کی ہے، عورت ادھر کو کھینچتی ہے، بندہ ادھر کو کھینچتا ہے، تو گھر میں کیا ہوگا بتائیں؟ 24 گھنٹے کی پریشانی کھڑی ہو جائے گی یا کہ نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا۔ یہاں بھی بندہ تو عورت کو دیکھ رہا ہے تاکہ کل کو یہ نہ مجھے عورت پسند نہ آئے اور پھر جناب مجھے چھوڑنا پڑ جائے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب آگے مستقبل میں بھئی اس طرح کے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ بھی عورت آیا کروانا بھی چاہتی ہے یا کہ نہیں، سیدھی میں بات کر رہا ہوں صاف لفظوں میں، یا لڑکی کو کوئی اور لڑکا پسند ہے یا کہ نہیں، یا کیا حساب کتاب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ واضح طور پہ پتہ چل جائے۔ ابھی ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے جاننے والے ہی ہیں، مجھے بتایا، مجھے پتہ چلا کہ بھئی فلاں جو ہے نا ہمارے جاننے والوں میں ہمارے عزیز بھی ہیں دور کے، فلاں لڑکے کی جو شادی ہے وہ کر رہے ہیں، اور شادی زبردستی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 40 سال ہو گئی ہے، اس نے شادی نہیں کروائی۔ کیوں؟ اس نے بولا بعد میرے مسئلے ہیں، میں نہیں شادی کروانا چاہتی۔ ابھی ایسے مسئلے ہوتے بھی ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا چیز ہے کہ آپ علاج کروائیں، آپ علاج نہیں کرواتے، آپ کہتے ہیں لے اچھا وہ لوگ آگے سے دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور پیغمبر کا حکم ہے، لہذا کرتی کیوں نہیں، چلو کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ اور پیغمبر کا حکم ہے، یہ ٹھیک ہے، جنرلی یہ اصول ہے، لیکن ہر اصول میں کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں یا کہ نہیں ہوتی؟ تو وہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ وہاں پہ اپلائی کرنا ہے نا۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، زبردستی اس کا نکاح رکھ دیا ہے ایسے بندے کے ساتھ جو بندہ جو ہے باہر کے ملک میں ہے، دیکھا نہیں اس کو، اور وہ بندہ بھی پہلے میرڈ ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد جناب انہوں نے شادی کر کے اس کو روانہ کر دینا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماں باپ یا بہن بھائی اچھا سوچتے ہیں۔ اب وہ جو لڑکی ہے اور جس کے صحت کے مسئلے ہیں، جس کا مطلب ذہن ہے ہی نہیں شادی کی طرف، یا جو بھی کوئی صحت کے مسئلے ہیں، اب جب آگے چلی جائے گی اور اس نے اس سے پوچھا نہیں، اس نے جو اس سے شادی کر رہا ہے بھئی آیا آپ مطمئن ہو یا کہ نہیں، جو بھی حساب کتاب ہے، اور یہ لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، یہ لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کل کو مسئلے کھڑے ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کو گھر میں بند کر دو کہ تم یہاں سے نکلو گے نہیں، جو میں کہوں گا تم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ایسا تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ پھر اس دور میں ایک اور بھی چیز ہے نا، آپ رہتے ہیں معاشرے میں، عموماً لوگ اپنے معاشرے قریب معاشروں میں لوگ نکاح وغیرہ کرتے ہوتے تھے نا، لوگ جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا قریب آ گئی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے جناب لاہور میں بیٹھ کے آپ کراچی میں جناب رشتہ کر رہے ہو، آپ پاکستان میں بیٹھ کے کسی اور ملک میں رشتہ کر رہے ہو۔ ابھی آپ کے سامنے صرف شکل ہی نہیں نا آپ نے صرف دیکھنی، آپ نے باقی چیزیں بھی تو دیکھنی ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی۔ تو مسلط کے لیے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بات کر لی پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جانا ہے، تو دیکھنے کی اجازت ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک ریزن ہے۔ تو بات کرنے میں بھی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بھی کون سا جو ہے نا وہ آسمان گر جانا اور کیا مسئلہ بن جانا ہے بھی، اگر بات کرے گا ٹھیک ہے، اور اس میں جناب نتائج نکلیں گے یہ وہ فلانے کا، ہم نے اپنے پاس سے ہی اس میں سے آگے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فلسفے بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے نکالتے رہتے ہیں۔ باب نظری، جو لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں عموماً وہ اپنے گھروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے معاشرے میں جو ہے نا آپ کا گھر کا جو چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر بھئی ہماری بیٹیاں بھی تو ہیں، بھئی وہ بھی تو پڑھی ہوئی ہیں، ہم نہیں ان کا کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو آپ کے گھر کا جو معاشرہ ہے، ابھی باہر کی دنیا کا معاشرہ، ساری دنیا کا معاشرہ ویسے ہے نہیں ہے نا، یہ حقیقت آپ کو ماننا پڑے گی۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر تاکہ کل کو
مسئلے پیدا نہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یس. آپ کو پہلے سب چیزیں دے کر پھر آگے چلنا پڑے گا، ادروائز مسئلے فیس کرو پھر بھائی آگے پھر مسئلے فیس کرنے ہیں، پھر آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ان عائشہ قالت قال علی رسول اللہ، عائشہ سے مروی انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا رأیتو کی فی المنامی، میں نے تجھے خواب میں دیکھا، یہ جیو بکی الملک، فرشتہ تجھے لے کر آیا فی سرقۃ من حریر، ریشم کے ایک ٹکڑے میں. فقال علی، اس نے مجھ سے کہا ہادی امراتک، یہ تیری بیوی. فکشفت عن وجہک الثوب، میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فاذا ہی انت، تو وہ تو تھی. فقلت، پھر میں نے کہا یکن ھذا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یمسی، اللہ اس کو جاری کرے گا، اللہ اس کو جاری کرے گا. چلے، میں بہت سی مثالیں جانتا ہوں کہ زبردستی جو ہے نا وہ ماں باپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ لڑکیوں کے مسئلے بن جاتے ہیں. زبردستی ماں باپ لڑکے کے کر دیتے ہیں، بعد میں پھر جناب اس کا مسئلہ لڑکوں کے مسئلے بن جاتے ہیں. چلیں، اور پڑھو کہ سو گئے ہو. سالم بن سعد ان امرأة جاءت الى رسول اللہ، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ یہ بخاری والے بھی اتنے تیز ہیں نا، واہ. جئت لأهب لك نفسی، میں آئی ہوں تاکہ اپنا آپ کے لیے ہبہ کروں. فنظر الیہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، فساد نظر الیہ، نظر اس کی بلند کی، وصوب، اور اس کو نیچے کیا. سمتا طرف سر جھکا لی، مطلب سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا نا، سر سے لے کے پاؤں تک بندہ دیکھتا ہے نا کہ شخصیت کیسی ہے، پرسنالٹی کیسی ہے، یہ جو بھی ہے. فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا، جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، جلست، وہ بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابی، آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ان لم یکن لک بہا حاجت، اگر آپ کو اس میں حاجت نہیں ہے، فزوجنیھا، آپ میرا نکاح اس سے کر دیں. آپ نے کہا لندہ کا من شیء، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، لا واللہ یا رسول اللہ، ما وجدت شیئا. قال اذا بلا اہلک، میں یہ ترجمہ ہر ایک کا بار بار کر دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھ رہا ہو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اذا بلا اہلک، جہاں پہ قابل وضاحت باتیں ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں، لیکن بار بار جو حدیثیں آتی ہیں کوشش کرتا ہوں میں کہ میں موٹا موٹا اشارہ کر دوں اگر ضرورت محسوس ہو تو مجھے. اذا بلا اہلک، اپنے گھر میں جا، فانظر، پھر تو دیکھ، حل تجد، کیا تو کوئی چیز پاتا ہے. فذهب، وہ گیا، ثم رجع، پھر لوٹا. اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، ما وجدت شیئا، میں نے کچھ نہیں پایا. آپ نے کہا انظر ولو خاتم من حدید، تو دیکھ، ولو خاتم من حدید بھی، اگر یہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. فذهب ثم رجع فقال لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. ولكن هذا ازاری، لیکن یہ میرا تہ بند ہے. صاحب نے کہا مالا وردان، اوپر والی چادر اس کے نہیں تھی. فلاح نصف، اس کے لیے اس کا آدھا ہے، اس عورت کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا ما تصنع بذلک، تیرے ادار سے وہ کیا کرے گی، ان لبستہ، اگر تو پہنے گا، لم یکن علیہ من شیء، اس پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا. وان لبست، اگر وہ عورت وہ ازار پہنے گی، لم یکن علیہ شیء، تو اس میں سے تیرے اوپر کچھ نہیں ہوگا. بھائی فجلس، رجل، آدمی بیٹھ گیا تھا، تعالی مجلسو، آپ کا بیٹھنا لمبا ہو گیا. ثم قام فراء رسول اللہ مولیا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا پیٹ پھیر کے جا رہا ہے. فامر ابھی، آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں، خود ہی اس کو بلایا گیا. فلما جاء، جب وہ آ گیا، آپ نے کہا ماذا معك من القرآن، تیرے پاس قرآن کیا ہے؟ اس نے کہا ما یہ سورۃ کذا و سورۃ کذا وہ سورۃ کذا عددھا، میرے ساتھ فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت ہے. اس نے ان کو شمار کیا. آپ نے کہا اتقرؤہن، کیا تو ان کو پڑھتا ہے؟ عن ظہر قلبی کا زبانی، نے کہا نام، ہاں مجھے یاد ہے. ای من حفظی کا نیچے لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا اذهب فقد ملکتکھا بما معك من القرآن، میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا اس کے ساتھ، اس کے بدلے میں جو تیرے پاس قرآن ہے. مطلب یہ ہے کہ مار کے طور پہ یہ جو دو قرآن ہے نا وہ اس کو بڑھا دینا. چلے، اچھا جی، انہوں نے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے جی، ذرا سنیا جی. کہتے ہیں لمحات میں لکھا ہوا ہے، شیخ عبداللہ محدث ذیلوی لکھتے ہیں، یجوز النظر الی المرأة التي يريد ان يتزوجها عندنا،
عورت کو دیکھنا جائز ہے، آدمی ارادہ رکھتا ہے جس سے نکاح کرنے کا ہمارے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک اور احمد کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک۔ وجوز مالک باذن، امام مالک نے اجازت دی عورت کی جائز قرار دیا عورت کی اجازت سے، ٹھیک ہے، کہ بھی پہلے اجازت لے لو، ہاں جی میں آپ کو دیکھ لوں، تو پھر وہ کہ ہاں دیکھ لو، تو پھر بندہ دیکھ سکتا۔ اچھا جی، وروی عنہ المنع مطلقاً، اور مطلق طور پہ منع یہ بھی ان سے مروی ہے کہ نہیں عورت کو بالکل ہی دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا آپ کہتے ہیں ولو باس امراتن تاسف لہو، اگر آدمی عورت کو بھیجے جو اس کا وصف اس کے لیے بیان کر دے، لکان ادخل فی الخروج عن الخلاف، تو یہ اس کا زیادہ عمل دخل ہے اس اختلاف سے نکلنے میں، بے ظاہری شکل و صورت کی تو وہ بیان کر دے گی، شکل و صورت میں بھی ابھی ضروری نہیں ہے کہ ایک جو شکل ہے جو ایک کو پسند ہے دوسروں کو بھی ویسی شکل پسند ہو، کیوں بھی ہے کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے میں ابھی ایک لڑکی ہے اس کی مطلب تربیت کہیں اور ہوتی ہے، ایک اور طرح کے ادارے میں، دوسری اس کا ایک اور طرح کا ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، دونوں کا بھائی طور طریقوں میں طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، گل سمجھ آئیے؟ یس، تو پہلے جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ باب من کالا، اس کا بیان جس نے کہا لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں مگر ولی کے ساتھ ہی، لقول اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا۔ اب دو طرح کے نقطہ نظر ہیں عموماً جو اہل علم کا نقطہ نظر، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، یہ کہ عورت کا سرپرست ہونا چاہیے، یعنی عورت یہ والا معاملہ جو ہے نا نکاح والا معاملہ وہ خود نہیں کر سکتی، پابندی ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، یہ نیچے آ رہی ہیں باتیں نا، اور یہ جو عام صورتحال تھی وہ یہی تھی عورتوں کے معاملات۔ لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر چھوٹی عورت ہے مطلب نابالغ ہے اس کے لیے تو ولی ہوگا، یا نہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کے لیے تو ولی ہوگا، اور ولی کے مطابق ہی مطلب وہ معاملے کو سر انجام دیا جائے گا۔ ہاں اگر بڑی ہے تو اس کے وہ خود اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ ابھی انہوں نے یہ سارا نا خلاصہ نمبر دو میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ جو امام بخاری یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے وہ اس کے جوابات دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو بندہ کوئی چیز لیتا نہیں ہے اس کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو وہ کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تجویز بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے بھی ابھی پہلے یہ پڑھ لیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، باب من قال، اس کا بیان جس نے کہا لا نکاح الا بولی، لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا عمل دخل ہے۔ فَدَخَلَ فِي السَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ، اس میں شوہر دیدہ اور کماری دونوں داخل ہیں، دونوں کے لیے ولی ہوگا، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کا نکاح نہ کرواؤ اپنی عورتوں سے حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں، مطلب نکاح بندہ کروا رہے ہیں نا، تو ولی نکاح کروا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کے شوہر نہیں ان کا نکاح کروا دو۔ یہ ابن سلیمان نے کہا، ایک اور سند سے حدیث آ رہی ہے، آگے وہ لمبی حدیث ہے۔ اب لا نکاح الا بولی نمبر 2 حاشیہ لگا رہے ہیں۔ اب اس میں کیونکہ جنہوں نے حاشیہ لگایا یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ بھی احناف کی فقہ رائج ہے، اور ہمارا قانون بھی اسی کے مطابق، اس لیے بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے نکاح کر لیتی ہیں جب ماں باپ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے۔ اب یہ جواب کیا دے رہے ہیں یہ دیکھیں، اسی جواب کے اوپر آگے سارے والا جواب ہے۔ سیوطی نے کہا فی شرح ترمذی، یہ نمبر 2 میں دوسری لائن کے اینڈ میں، حمل اور جمہور علی نفی صحت، جمہور نے اس کو معمول کیا ہے صحت کے نفی پہ کہ نکاح ہوتا ہی نہیں، لا نکاح الا بولی، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔
ابو حنیفہ نے ابو حنیفہ تعالیٰ نفی الکمال، کمال کی نفی پہ کہ نکاح کامل نہیں ہوتا، یعنی جیسے نکاح ہونا چاہیے تھا، جو میتھڈ اور پروسیجر آپ کو فالو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا پراپرلی، یعنی یہ ایک اچھی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی صورت یہ ہے کہ ولی ساتھ ہوں، اچھی صورت یہ ہے کہ ولی آپ کی طرف سے سارا معاملہ کرے. لیکن اگر آپ خود کر لیں تو بھی ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال جیسا ہونا چاہیے تو ویسے نہیں ہو رہا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں. آگے پھر کہتے ہیں قال ابن الحمامی الحدیث المذکور بناه معارض لقول ابن حمام. اچھا، یہ جو حدیث ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یہ معارض ہے اللہ کے نبی کے اس قول کے الایّم احق بنفسہ من ولیہ، شوہر دیدہ اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے بنسبت اپنے ولی کے، اس کے. اب آگے چل کے لکھتے ہیں قال فی الاماتی وتکل ما لا حدیث ابی موسیٰ. ابو موسیٰ کی حدیث پہ کلام کیا گیا ہے. کون سی حدیث؟ لا نکاح الا بولی بن محمد بن الحسن روانا احمد انہ سئل عن النکاح بغیر ولی اصابت فی شیء عن النبی. امام احمد سے پوچھا گیا کہ بغیر ولی کے نکاح کرنا کیا اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی سے کوئی بات ثابت ہے؟ انہوں نے کہا لیس ثابت فی شیء عندی عن النبی، اس بارے میں کوئی بھی حدیث میرے نزدیک اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ امام احمد کہہ رہے ہیں. ثم هو محمول علی نفی الکمال، پھر اس کو معمول کیا جائے گا نفی کمال کے، کمال پہ. اور سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا احادیث کا جواب دے رہے ہیں یہ والی جو ہے. بہرحال ہمارے ملک میں جو قانون ہے، وہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ولی سے مراد ہے جو اس کا گھر میں جو ولی ہے نا، خاندان میں جو ولی ہے، یعنی اس ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. چلیں پڑھیں جی. یہ حدیث آگے لمبی آ رہی ہے تھوڑی سی، میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. پڑھ لیں گے ہم اتنی دیر میں، 10 منٹوں میں. چلو میں کچھ جلدی سے پڑھ لوں، 10 منٹ کا کام ہے. اخبارانی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ زوج النبی اخبارات، عائشہ جو پیغمبر کی بیوی، انہوں نے خبر دی ان نکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انحاء، جاہلیت میں نکاح 4 اقسام پر تھا، 4 طرح سے ہوتا تھا. فنکاح منها نکاح الناس اليوم، ان میں سے ایک نکاح وہ تھا جو لوگ آج نکاح کرتے ہیں کہ یخطب الرجل الی الرجل، ایک آدمی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، ولیۃ اس کی ولیہ کا، او ابنتہ یا اس کی بیٹی کا، فیصدقها پھر اس کو مہر دے دیتا ہے، ثم ينکحہ وہ اس سے اس کا نکاح کر دیتا ہے. یہ تو راج ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں. ونکاح آخر، اور دوسرا نکاح کان الرجل یقول لامرأته، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا اذا طہرت من تمسیہ، جب تو پاک ہو جائے اس کی کیا کہتے ہیں من تمسیہ، حیض سے، ٹھیک ہے، اپنی میل کچیل سے، حیض سے، ارسلی الی فلان، فلان کی طرف تو پیغام بھیج، فاستبذعی منہ، پھر اس سے تو فائدہ اٹھا. بندہ خود ہی اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب یہ ماہواری ختم ہو تو پھر جو فلاں بندہ ہے نا اس کے ساتھ تو نے ریلیشن قائم کرنا ہے. فاستبذعی منہ ویعتزلھا زوجھا، اور اس کا خاوند اس سے الگ ہو جاتا، ولا یمسھا ابدا، اور کبھی بھی اس کو نہ چھوتا، حتی یتبین حملھا، یہاں تک کہ اس کا حمل واضح ہو جاتا اس آدمی سے، من ذلک الرجل الذی تستبذع منہ، جس سے عورت فائدہ اٹھاتی. فاذا تبین حملھا، جب اس کا حمل واضح ہو جاتا، اصابھا زوجھا، اس کے قریب اس کا خاوند جاتا، اذا احب، جب وہ پسند کرتا. وانما یفعل ذلک، وہ یہ کام کرتا تھا رغبۃ فی نجابۃ الولد، بچے کی عمدگی میں رغبت رکھتے ہوئے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ فلاں جانور اچھا ہے گئے، ہاں جی، بھینس کو ادھر لے جاؤ، گائے کو ادھر لے جاؤ، اور مرغی کو لے جاؤ، جو فلانے ککڑ سی لے گئے جی، ککڑی نوں دے نال چھڈ دیو. تو وہ جناب انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا.
فکان ہذا نکاح و نکاح استبضاء، اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا۔ وہ نکاح آخر، ایک دوسرا نکاح بھی رائے تھا، یہی تم الرات ما دون العشرہ، ایک جماعت یعنی چند لوگ اکٹھے ہوتے ما دون العشرہ 10 سے کم، 5 6 7 8 فیدخلون علی المرأۃ، وہ ایک عورت کے پاس جاتے، کلہم یصیبها، ان میں سے ہر ایک عورت کے پاس جاتا، فاذا حملت، جب اس کو حمل ہو جاتا، ووضعت، اور اس کو بچہ ہو جاتا، ممر علیہا لیال، اور چند راتیں اس پر گزرتی ہیں، بعد ان تازہ حملہ، بعد اس کے اس کو بچہ ہوا، ارسلت الیہم، وہ ان کو پیغام بھیجتی، فلم یستطع رجل منہم ان یمتنع، ان میں سے کوئی بھی بندہ طاقت نہ رکھتا کہ وہ باز آئے رکے، حتی یجتمع اندہا، یہاں تک کہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے اس کے پاس۔ تقول لہم، وہ عورت ان سے کہتی، قد عرفتم الذی کان من امرکم، تحقیق تمہیں پہچان ہے، تم نے پہچان لیا اس معاملے کو، کان من امرکم، جو تمہارے معاملے میں سے تھا، وقد ولدت، تحقیق میرے بچہ ہوا ہے، فهو ابنک یا فلان، اے فلان وہ تیرا بیٹا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بچہ وہ بنا دیتی، تو سمی من احبت باسمہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں نام رکھتی، وہ نام لیتی، من جس کو احبت وہ پسند کرتی، باسمہ اس کے نام کے ساتھ، فیلحق بہ ولدہا، پھر اسی کے ساتھ اس کا جو بچہ ہے وہ ملا دیا جاتا، ولا یستطیع ان یمتنع بہ الرجل، اور آدمی طاقت نہ رکھتا کہ وہ اس سے انکار کرے، رکے، وہ نکاح رابع، یا نکاح رابع، ایک چوتھا نکاح تھا، یہی تمیع الناس الکثیر، زیادہ لوگ جمع ہوتے، فیدخلون علی المرأۃ، عورت کے پاس جاتے، لا تمتنع ممن جاءہا، وہ نہ رکتی، ممن ان سے، جاءہا جو بھی اس کے پاس آتا، وہ ہن البغایا، اور یہ عورتیں سی زنا کرنے والی، کنہ ینصبن علی ابوابہن رایات، یہ سب نصب کرتی تھی اپنے دروازوں پہ جھنڈے، تکون علامن، جو علامت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ ہوتے تھے، فمن ارادہن، جو بھی ارادہ کرتا ان کا، داخل علیہن، وہ ان کے پاس جاتا، فاذا حملت احداہن، جب ان میں سے کسی کو حمل ہو جاتا، ووضعت حملہا، اور بچہ ہو جاتا، جمعوا لہا، وہ لوگ اس کی طرف جمع کیے جاتے، ودعوا لہم الکافۃ، اور وہ اپنے لیے کیافہ شناس لوگوں کو بلاتے ہیں، ثم الحقوا ولدہا، پھر وہ کیافہ شناس اس عورت کے بچے کو ملا دیتے، بالذی، اس کے ساتھ، یرونا، جس کو وہ سمجھتے تھے، فالتأت بہ، پھر وہ بچہ اس کے ساتھ مل جاتا، ودعی ابنہ، اور اس کو اس کا بیٹا کہہ کر بلایا جاتا تھا، اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی تھی، لا یمتنع من ذلک، وہ بندہ اس سے روک نہ سکتا، فلما بعث محمد، جب آپ کو بھیجا گیا، بلا کی حق دے کے، ہادمہ نکاح حل جاہلیہ، آپ نے جاہلیت کے نکاح کو، کلہ، تمام نکاحوں کو ختم کر دیا، رائگاں قرار دے دیا، الا نکاح الناس اليوم، سوائے لوگوں کے نکاح کے جو آج کل نکاح جو ہے کیا جاتا ہے، سوائے اس صورت کے جو آج کل رائج ہے، اس صورت کو آپ نے برقرار رکھا، اس کے علاوہ باقی سب صورتوں کو آپ نے ترک کر دیا۔ چلیں، حدیث آپ نے پڑھی، عائشہ سے مروی ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، ٹھیک ہے، اور کتاب میں تم پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے عورتوں میں سے یتیموں کے بارے میں، جن کو تم نہیں دیتے، جو کچھ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح میں۔ حدیث آئی ہے نا، پیچھے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے کہ یہ یتیم بچیاں ہوتی تھیں، بھائی ان سے نکاح کرتے تھے، مہر نہیں دیتے تھے، تو اس سلسلے میں ایسا نے کہا ہاذا فی الیتیمہ، یہ یتیم بچی کے بارے میں، التی تکون عند الرجل، جو ایک آدمی کے پاس ہوتی، لعلھا ان تکون شریکتہ فی مالی وہو اولی بہا فیرغب عنہا ان ینکحہا، یا ان ینکحہا، بلکہ ان ینکحہا، فیعذلھا لمالھا ولا ینکحھا غیرہ کراہیۃ ان یشرک احد فی مالھا، شاید کہ وہ یہ بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہوتی فی مالی، اس کے مال میں، وہ اولا بہا، اور وہ بندہ اس کے زیادہ قریبی ہوتا، ایک بندہ ہے نا، اس کے بعد یتیم بچی ہے، ٹھیک ہے، اور مال میں دونوں شریک ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جس کا ریلیشن تھا اس کے ساتھ بھی،
تو اس وجہ سے یہ بھی اس کا وارث ہے اور بچی بھی اس کی وارث ہے، تو جائیداد ادھر سے آئی، مشترکہ جائیداد ہے۔ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَ، وہ سے بے رغبتی رکھتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، اس کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، لیکن مال ہے، اب مال آگے جانا ہے، مطلب اس کو پسند نہیں کہ مال آگے جائے، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا، پھر وہ اس کو روکتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، وَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ، اور اس کا نکاح اس کے غیر سے، اپنی غیر سے نہیں کرتا، کراہیتان، اس بات کے ڈر سے یشرکہ احد فی مالیہ، کوئی اور بندہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اس بچی کے مال میں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ایسے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رکاوٹ ڈالتے تھے، تو اس سلسلے میں شریعت کی یہ جو ہدایات ہیں وہ ان کو دی گئیں کہ بھئی آپ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو پھر فلاں فلاں اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے، ادروائز آگے نکاح کروا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ولی کرے گا، اور ولی کرتا تھا، اور باب بھی آپ یہی پڑھ رہے ہیں، باب من قال لا نکاح الا بولی ہے۔ چلیں آگے بھی وہی حدیث ہے، مشہور حدیث، ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے، عمر اخبر ان عمر حین تیمت حفصہ بنت عمر بن خنیس بن حذافہ، جب حفصہ بیوہ ہو گئیں، فکان من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے وہ تھے خنیس بن حذافہ سامی، جن سے یہ بیوہ ہوئی، اہل بدر میں سے تھے، تو وہ فی بالمدینہ، مدینہ میں فوت ہو گئے۔ عمر نے کہا لقیت عثمان بن عفان، میں عثمان کو ملا، فارس والی، میں نے پیشکش کی، فقلت، میں نے کہا انشیتا انکحتک حفصہ، اگر تو چاہتا ہے میں حفصہ کا نکاح تو اس سے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا سانظر فی امری، غور و فکر کرتا ہوں اپنے معاملے میں، فلبثت لیالیہ، چند راتیں ٹھہرا، ثم لقیانی، پھر مجھے ملے۔ انہوں نے کہا بدا لی ان لا اتزوج یوم ھذا، میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ عمر نے کہا فلقیت ابا بکر، فقلت ان شئت، اگر تو چاہتا ہے انکحتک حفصہ، میں تجھ سے حفصہ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی نکاح جو ہے وہ کرے گا، چلیں، اور ولی ہی کرتا تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ان کو نہیں مانتے، اس کے وہ جسٹیفیکیشن کر دیتے ہیں بھائی کہ وہاں پہ ٹھیک ہے کیا صورتحال تھی، اور جہاں سے ضروری ہونے کا ہے آپ نکالتے ہو تو اس کا کیا معنی ہے، جیسا کہ آپ کو کہا نا پیچھے کہ لا نکاح، یہ نفی کس چیز کی ہے، صحت کی نفی ہے یا کہ کمال کی نفی ہے؟ وہ کہتے ہیں کمال کی نفی ہے۔ چلیں پڑھیں، انل حسن حسن بصری سے مروی ہے، فلا تعذلوہن، قرآن مجید میں ان کو نہ روکو۔ اس کا پس منظر کیا، انہوں نے کہا حدثنی ماقل بن یسار، ماقل بن یسار نے مجھے بیان کیا کرنا نازلت فی، یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے کہا زبیت استن لی میں رجل، میں نے اپنی بہن کا ایک بندے سے نکاح کیا، پتہ لگا اس نے اس کو طلاق دے دیا تھا، یہاں تک کہ جب اس کی عدت ختم ہو گئی، گزر گئی، جا وہ آگے یخطب و نکاح کا پیغام دے رہا تھا۔ بعض ہوتے ہیں نا بندے تو بڈھی سیدھی کرنے واسطے طلاق دے دیتے، ڈراؤن واسطے، اس نے طلاق دے دی، بعد میں پھر آ گیا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، بعض بندے ہوتے ہیں عورتوں کو تارے دکھانا جاتے ہیں۔ ایک بندہ ادھر فتوی لینے آیا تھا، جب میں ادھر جامعہ میں پڑھاتا تھا نا، ادھر بڑے جامعہ میں، ادھر لائبریری میں، بھائی صاحب وہ رو رہے تھے، ٹھیک ہے، ابھی 5واں دن ہوا تھا تو رونا نکل رہا تھا، تو ہم نے پوچھا، ادھر وہ عابد صاحب ہے وہاں پہ فتوی لے کے دیتے ہیں، ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یار 5 دن پہلے ہوئے ہیں، مجھے بڑا غصہ آیا، کوئی مسئلہ بن گیا روٹی کا یا جو بھی، میں نے کہا تین میں دینے تارے وہ کھانے نے، جا تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب مولانا حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب آپ کا نکاح کبھی اس سے ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ فلاں فلاں عمل کیا جائے، اور مجھے کسی نے کہا نہیں فلاں مکتبہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہے، کیا صورت ہے؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا پھر تارے اس کو نظر آئے؟ کہتے اس کو تارے تو نہیں نظر آئے، البتہ دوسرے دن مجھے تارے نظر آ گئے، کیونکہ 5 بچوں کو کھانا کھلانا، پھر تھلے جڑے بچے نے انہوں نے کچھے صاف کرنے، پوٹیاں صاف کرنیاں، ٹھیک ہے، بچوں کو پیمپر لگانا، پھر باہر کا کام کرنا گھر کا۔ کہتا وہ بچے چھڑ کے چلی گئی، انہوں نے کہا بچے پہ نے اپنے بال سنبھالتے میں جانی پئی ہیں۔ کہتا میں پاگل ہو گیا ہوں، ایک بچے کو چپ کراتا ہوں، دوسرا ٹونٹنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو چپ کراتا ہوں، تیسرا وہ شروع کر دیتے ہیں، تو میں تو جناب پاگل ہو گیا ہوں، خدا کے لیے مجھے فتویٰ لکھ کے دو تو میں کسی طریقے سے اس کو لے کر آؤں، آئندہ میرے پیو دادے دی بھی توبہ، میں کسی بڈھے نو تارے نہیں پکاواں گا۔ اچھا اب کیا ہو گیا، تو اس نے بھی تارے دکھائے نا، بعد میں خود ہی آگے بھائی صاحب کہ بھئی ہن تے گل اگاں نہیں بندی تو لہذا پیچھے چلیے۔ میں نے اس سے کہا زویتو کا، میں نے تیرا نکاح کیا،
وہ فرشتوں کا تیرے لیے میں نے بستر کا بندوبست کیا، واہ کرم تو کا تجھے میں نے عزت دی، پتہ لگتا تو نے اس کو طلاق دے دی، تو نے اس کو چھوڑ دیا، سمت جیتا پھر تو آ گیا تھا تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، لا واللہ اللہ کی قسم لا تعود الیک، وہ تیرے پاس نہیں جائے گا ابداً کبھی بھی، وکان رجلا اور وہ ایسا آدمی تھا لا باس بھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مطلب بندہ ٹھیک تھا، لیکن ہوتا ہے بندہ بس غلطی کر بیٹھتا ہے، وکانت المرأۃ تريد ان ترجع الیہ، اور عورت بھی ارادہ رکھتی تھی کہ اس پر لوٹے، فانزل اللہ هذه الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فلا تعذلوهن، یہ والی آیت، فقلت میں نے کہا لانا افعل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب میں کر دیتا ہوں، آپ نے کہا فزوجها ایاہ، پھر اس نے اس آدمی کی اس عورت سے اس عورت سے نکاح کر دیا دوبارہ سے، ای اعادها الیہ بعقد جدید، نیچے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلیں۔